بك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی داشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عاشورہ کے روز یعنی 10 محرم الحرام کے روز ملک رے میں قاضی کے پاس ایک فقیر آ کر عرض گزار ہوا کہ میں ایک بہت غریب اور عیالدار آدمی ہوں، آپ کو یوم عاشورہ کا واسطہ میرے لیے 10 کلو آٹا، 5 کلو گوشت اور 2 درہم کا انتظام فرما دیجیے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ ظہر کی نماز کے بعد آنا۔ فقیر وقت مقررہ پر آیا تو قاضی نے کہا کہ عصر کے بعد آنا۔ وہ عصر کے بعد بھی پہنچا تو اسے کچھ نہ دیا اور خالی لٹا دیا۔ فقیر کا دل بڑا ٹوٹ گیا اور وہ قاضی صاحب کے پاس سے ہو کر ایک غیر مسلم کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں عاشورہ کا واسطہ، میں غریب اور عیالدار ہوں اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میری کچھ مدد کرو۔ اس غیر مسلم نے کہا کہ یہ عاشورہ کیا ہے؟ تو اس فقیر نے 10 محرم الحرام کے فضائل بیان کیے۔ تو اس غیر مسلم نے کہا کہ واقعی آج تو بڑا عظیم اور مقدس دن ہے، اس عظیم اور مقدس دن کے صدقے میں تمہیں 10 بوریاں گندم، 100 کلو گوشت اور 20 درہم پیش کرتا ہوں، یہ تمہارے اہل و عیال کے لیے ہر مہینے کے لیے مقرر ہے۔ وہ فقیر خوشی خوشی وہ آٹا وغیرہ لے کر گھر چلا گیا دعائیں دیتا ہوا۔ جب رات ہوئی، قاضی جب سویا تو اس کو خواب کے اندر 2 محل نظر آئے، ایک سونے چاندی کا اور دوسرا یاقوت کا، اور کسی کہنے والے نے کہا کہ نظر اٹھاؤ۔ اس نے جب نظر اٹھائی تو اس کو یہ محل کے اوپر اس غیر مسلم کا نام نظر آیا۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ غیر مسلم تو جنت میں جائیں گے نہیں، غیر مسلم کا نام ان دونوں محلات پر ہے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ دونوں محل تیرے تھے، اگر تو فقیر کی حاجت پوری کر دیتا تو یہ دونوں محل تیرے تھے، تو نے فقیر کی حاجت پوری نہیں کی۔ اور اس غیر مسلم نے 10 محرم والے دن اس مقدس دن کی عظمت کو سمجھتے ہوئے فقیر کی حاجت کو پورا کر دیا۔ اب یہ دونوں محل اس غیر مسلم کے ہیں۔ قاضی جب خواب سے بیدار ہوا تو بڑا پریشان اس غیر مسلم کے پاس گیا، کہنے لگا کل رات تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ تو وہ غیر مسلم کہنے لگا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم نے کل جو نیکی کی ہے وہ نیکی مجھے 1 لاکھ درہم کے بدلے میں بیچ دو۔ غیر مسلم کہنے لگا کہ روئے زمین کی ساری دولت بھی اگر دے دو تو میں یہ نیکی نہیں بیچوں گا، اللہ بڑا کریم ہے۔ اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو 10 محرم الحرام کا دن بڑا ہی رحمتوں اور برکتوں والا دن، اس دن میں غیر مسلم نے نیکی کی، یہ دن بڑی عظمت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان عطا فرما دی۔ تو میرے محترم اسلام بھائیو، اسلام کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس ماہ مبارک کی حرمت یعنی تعظیم کی وجہ سے اس کا نام محرم رکھا گیا ہے کہ سال کے شروع ہی میں بندہ رب کے قریب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے، یوں پورا سال نیکیوں میں گزارے۔ دیکھیں، جو سال سٹارٹ ہو رہا ہے محرم کا، یہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، اور سال کا جو اختتام ہے ذوالحجہ کا مہینہ، یہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے۔ ان دونوں مہینوں میں بندہ عبادت کا اہتمام کرے تو ایسا ہے کہ اس کا پورا سال عبادت میں گزرا۔ جیسے بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھے تو ایسا ہے کہ اس نے ساری رات عبادت کی۔ اسی طرح محرم الحرام کا مہینہ عبادت میں گزرا جس کا، اور پھر ذوالحجہ کا مہینہ عبادت میں گزرا، تو ایسا ہے کہ اس نے پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارا۔ ایک شخص نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر میں رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں روزہ رکھنا چاہوں تو کس مہینے میں روزہ رکھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم محرم میں روزہ رکھنا، کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی، وہ تمہاری بھی توبہ قبول کرے گا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان 3 عشروں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، محرم کا پہلا عشرہ اور رمضان کا آخری عشرہ۔ احترام اور تعظیم کا کیا مطلب ہے کہ ان 3 عشروں میں صحابہ کرام خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے، صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو عشرے ہیں، ان عشروں کو عبادت میں، تلاوت میں اور صدقہ خیرات میں گزارنا چاہیے۔ اب یہ جو یوم عاشورہ ہے، 10 محرم کا دن ہے، اس کو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بڑی نسبت ہے۔ 10 محرم ہی کو آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کا لقب ملا، آپ کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، اسی دن موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دریا نے راستہ دیا، فرعون سے نجات ملی، اسی دن یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا دوف دور ہوا، اسی دن یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی، اسی دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اسی دن سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا ہوا، اسی دن عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا پر اٹھائے گئے۔ یعنی کہ اس میں بڑے عظیم کام ہوئے، اور 10 محرم ہی کو دنیا منائی گئی، اور اسی دن سب سے پہلی رحمت دنیا میں 10 محرم ہی کو اتاری گئی، اور 10 محرم والے دن ہی سب سے پہلی بارش زمین پر نازل کی گئی۔ یعنی کہ بڑا مقدس دن ہے یہ 10 محرم کا۔ تو یہ دن بنی اسرائیل والوں کے لیے عید کا دن تھا، کیونکہ 10 محرم والے دن ہی ان کو فرعون سے نجات ملی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اس دن میں کتان کا لباس پہنتے تھے اور عصمت سرما لگاتے تھے، اور پہلے کی قوموں پر 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تب تک مسلمانوں پر بھی یہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن اس کی فضیلت آج بھی باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر تشریف لائے تو مدینے میں اور خیبر میں یہودی بستے تھے، تو 10 محرم کا انہوں نے روزہ رکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 محرم کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھو یا 11ویں کا روزہ رکھو۔ ہمیں اس طرح سے بھی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ عبادت میں غیر مسلموں کی مشابہت ہو جائے۔ تو جب ہم عبادت میں غیر مسلموں کی مشابہت نہیں اختیار کر رہے تو دیگر معاملات میں ہم غیر مسلموں کا طریقہ کیوں اختیار کریں؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، اس ٹائم ہمیں عبادت کرنا حرام ہے۔ کیوں منع ہے؟ کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو سورج کی عبادت کرنے والے چڑھتے سورج کی عبادت کرتے تھے، اس قوم کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے تو اس وقت میں ہمیں عبادت کرنا حرام ہو گیا۔ سورج جب غروب ہو رہا ہو تو اس وقت ہمیں عبادت کی اجازت نہیں، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ سورج کی پوجا کرنے والے اس ٹائم اس کی عبادت کرتے تھے، ہمیں منع ہو گیا۔ تو ہمیں وہ عبادت ہی منع کر دی گئی جس میں غیر مسلموں سے مشابہت ہو رہی ہے، ہم دوسرے طریقے غیر مسلموں کے اختیار کریں تو یہ تو مسلمانی نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 محرم کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، 9ویں کا روزہ رکھ کر یا 11ویں کا روزہ رکھ کر۔ اور پھر 10 محرم ہی کو خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا اسی دن میں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کا روزہ رکھنے کی ترغیب دلاتے تھے، فرماتے تھے کہ اس دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے کفارے کا سبب بن جاتا ہے۔ اب یہ ایسا عظیم دن ہے، غور کریں کہ اس دن چونٹیاں بھی روزہ رکھتی ہیں، پرندے بھی روزہ رکھتے ہیں، وحشی جانور بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آئیے
انسان تو انسان، یہ چرند پرند اور حشرات اور کیڑے مکوڑے بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو بزرگان دین کے چند آنکھوں دیکھے واقعات اور تجربات اور ارشادات سنیے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا قیس بن عبادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ وحشی جانور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ سیدنا فتح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ روٹیاں توڑ کر چونٹیوں کو ڈالا کرتا تھا، چونٹیاں ساری روٹی کھا جاتے تھے یا اٹھا لے جاتی تھی، لیکن 10 محرم کو جب میں روٹیاں توڑ کر ڈالتا تو روٹیاں جوں کی توں پڑی رہتی تھی۔ حضرت ابو الحسن علی بن عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو چونٹیاں بھی روزہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ 10 محرم کو چونٹیاں روزہ رکھتی ہیں۔ حضرت علامہ ابن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں 10 محرم کو ایک شخص گاؤں آیا، لوگ اس وقت جانور ذبح کر رہے تھے، اس نے وجہ پوچھی تو گاؤں والوں نے بتایا کہ آج 10 محرم کا دن ہے اور آج کے دن وحشی جانور روزہ رکھتے ہیں تو ہم ان کی افطاری کا انتظام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا وحشی جانور روزہ رکھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا چلاؤ دیکھ لو۔ اب وہ سارا گوشت لے جا کر انہوں نے وہاں جنگل میں رکھا اور چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ عصر کا ٹائم جب ہوا تو وحشی جانور سارے اس کے گوشت کے ارد گرد آ کر کھڑے ہو گئے، لیکن کوئی بھی گوشت کے قریب نہیں آ رہا۔ جو ہی سورج غروب ہوا وحشی جانور گوشت پر ٹوٹ پڑے اور منٹوں سیکنڈوں میں سارا گوشت کھا گئے۔ یعنی کہ 10 محرم کو پرندے، چونٹیاں اور جانور وہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کا احترام کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس دن میں سمجھ لیں کہ اللہ کی ساری مخلوق عبادت میں مشغول ہو جاتی ہے۔ ہم تو ناران کاغان پہنچ جاتے ہیں نا، 9-10 محرم کی چھٹیاں آ رہی ہیں، کسی کا ٹورنامنٹ ہوگا، کسی نے مریض آنا ہوگا، کسی نے ناران کاغان جانا ہوگا، کسی نے چھانگا مانگا جانا ہوگا، تو کسی نے کہیں کا پلان بنایا ہوگا۔ اللہ کی ساری مخلوق عبادت میں مشغول ہے اور ہم کرکٹ میں مشغول ہیں، ہم ویڈیو گیم میں۔ تفریح گاہیں بھر جائیں گی 10 محرم والے دن، آؤٹنگ کی جائے گی، کچھ کہیں لاہور سے باہر سے دور دراز سے چڑیا گھر باندر دیکھنے کے لیے آئے ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کا انداز ہے کہ چونٹیاں روزہ رکھ کر 10 محرم گزار رہی ہیں، وحشی جانور 10 محرم کو روزہ رکھ کر وقت گزار رہے ہیں، یہ بندر دیکھ کر وقت گزار رہے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، اسی 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یزید پلید کی بیعت کر لیتے، سارا لشکر آپ کے قدموں میں گرتا، آپ کا احترام کرتا، دولت کے ڈھیر لگا دیے جاتے، لیکن آپ نے دولت کو لات ماری اور نانا کے دین کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا، دین اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو ہمیں 10 محرم کی چھٹی کیوں دی جاتی ہے؟ پاکستان میں 9-10 محرم کی چھٹی ہوتی ہے، دنیا بھر میں اور بھی کئی ممالک میں ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یاد منانے کے لیے ہوتی ہے نا، کہ ان کی یاد منائی جائے۔ انہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ ہمیں بھی اپنا ذہن بنایا جائے کہ دین اسلام کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے، کوئی انگلی نہ اٹھائے، ہمیں اس طرح سے ان کی یاد منانی چاہیے تھی۔ لیکن نام حسین کا لینا اور طریقہ یزید کا اختیار کرنا۔ یزید نے کیا کیا تھا 10 محرم کو؟ یزید نے 10 محرم کو آل رسول کو شہید کر کر مسجد الحرام اور مسجد نبوی پر حملہ کر دیا تھا، مسجدوں کا تقدس پامال کیا گیا تھا۔ ہم بھی یزید کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے مسجدوں کا تقدس پامال کر رہے ہیں، مسجدوں میں شوٹنگ ہو رہی ہے۔ ہم نے لوگوں کو مسجدوں کا تقدس دیا نہیں، مسجد کی محبت دی نہیں، انہیں تھیٹر اور سینما اور ویڈیو اور نیٹ کلب، ویڈیو کیفے، بلیٹ کلب کی محبت دے دی۔ آج ان کے نزدیک مسجد کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ مسجدیں جب نمازیوں سے آباد نہیں ہوگی تو مسجد میں شوٹنگ نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور مسجد کے اندر ایک لڑکا لڑکی ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی ہے، تماشا لگا ہوا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، قیامت تک اللہ کا گھر رہے گا۔ یہ غور کرے کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں۔ اورنج ٹرین بنانے کے لیے راستے میں جتنی مسجدیں آئیں سب کو گرا دیا گیا۔ راستے میں چبورجی آئی تو 2 سال اس کا کیس چلتا رہا تو چبورجی کی ایک اینٹ نہیں گرا سکے۔ چبورجی اپنی جگہ پر ہے، مسجدیں گرا دی گئی۔
مسجدیں گرا دی گئی، اگر کئیوں کا مسجدوں کا فرنٹ گرایا گیا. یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ ہے پاکستان کے مسلمان. بھائی وزیر خان جو مسجد ہے وہ مسجد ہے، وہاں عورتوں کی اجازت نہیں ہے. وزیر خان مسجد، فیصل مسجد، بادشاہ مسجد، دیگر مزارات اولیاء پر بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں. کیوں انتظامیہ کیوں نہیں روکتی؟ بادشاہ مسجد کے اندر سیلفیاں بن رہی ہیں، لڑکا لڑکیاں آئی ہیں سیلفیاں بن رہی ہیں. بیریا ٹاؤن کی گرینڈ مسجد، وہاں پہ شوٹنگیں ہو رہی ہیں، سیلفیاں بن رہی ہیں. فیصل مسجد کے اندر سیلفیاں بن رہی ہیں، لڑکیاں جا رہی ہیں. لڑکیوں پر مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان کا مسجد میں آنا حرام ہوتا ہے. یہ کس قسم کی مسلمانی ہے؟ نام حسین کا لینا اور طریقہ یزید والا اختیار کرنا. یزید مسجدوں کے تقدس کو پامال کرتا تھا، ہم بھی کر رہے ہیں. خالی ہم میں اور یزید میں فرق کیا رہ گیا؟ امام حسین کا نام لے کر ہمارے اندر گھسی ہوئی یزیدیت ہے. اندر سے یزیدیت کی پلیدیت تو باہر نکالے ہم. حسین کی پاکی اندر آ گئی تو پھر مسجد کی محبت ہمیں ملے گی. لیکن ہم تو عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کامل وضو کر کر مسجد میں آتا ہے وہ رب کا مہمان ہے. نمازی مہمان ہے اور میزبان رحمان ہے. اللہ میزبان ہے. جب اللہ میزبان ہوگا تو پھر مہمان کا تو بیڑا پار ہی ہو جائے گا نا. پھر اللہ کیسی میزبانی کرے گا؟ ایک مہمان 5 ٹائم اللہ تعالیٰ کو اپنا مہمان بنانا چاہ رہا ہے، کیوں نہیں مہمان بنتے ہم؟ کامل وضو کر کر اچھا لباس پہن کر کیوں نہیں مسجد میں آتے ہم؟ ایک تھوڑا سا امیر و کبیر بندہ اگر دعوت دے نا، یا کسی امیر و کبیر کے ہاں فوتگی بھی ہو جائے نا، تو اس کے 40ویں میں بڑا بہترین کھانا بنتا ہے. بڑی دنیا جاتی ہے 40ویں میں، کھانا بڑا بہترین بنتا ہے. ایک امیر و کبیر کی، MNA کی، وزیر کی دعوت قبول کرتے ہیں، بڑے بہترین قسم کا ٹپ ٹاپ لباس پہن کر نہا دھو کر ہم اس کی دعوت پر جاتے ہیں. رب کی دعوت پر کیوں نہیں آتے؟ ایک امیر کی آپ نے مہمانی قبول کر لی، اس نے بڑی اچھی میزبانی کی، بڑا بہترین کھانا کھلا دیا آپ کو، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ مہمان بنیں گے تو اللہ کیسی میزبانی کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کامل وضو کر کر مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اللہ تعالیٰ میزبان ہے، اللہ اپنے مہمان کا اکرام فرماتا ہے. لیکن مسجدوں کی محبت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے. مسجدوں کا تقدس جو ہے یہ پامال کیا جا رہا ہے. تو یہ 10 محرم کا دن دیکھیں، چونٹیاں عبادت میں گزار رہی ہیں، وحشی جانور عبادت میں گزار رہے ہیں، پرندے عبادت میں گزار رہے ہیں. ہم کیوں نہیں عبادت کرتے؟ ہم کیوں نہیں روزہ رکھتے؟ ہم کیوں اس دن میں کرکٹ کھیل رہے ہیں؟ ہم بھی اس دن کو عبادت میں گزاریں، نفلی روزہ رکھیں، اس روزے کی اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس دن کی اہمیت کو سمجھیں. دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا چاہیے. یہ 10 محرم کا دن اس چیز کی یاد دلاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت یہ زندگی ہمیں درس دیتی ہے کہ میرے نانا کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دینا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اگر آج ہمارے اندر کچھ ہوتا تو کسی میں جرأت نہ ہوتی کہ وزیر خان مسجد کے اندر شوٹنگ ہو. پتہ ہے کہ ان کے اندر ایمان نہیں رہا، ان کے ایمان کمزور ہو گئے ہیں، تبھی بابری مسجد کو گرا کر مندر بھی بنایا جا رہا ہے. مسجد اقصیٰ پر یہودی قبضہ بھی کر رہے ہیں، جوتوں کے ساتھ پولیس مسجدوں کے اندر بھی آ رہی ہے. یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں کہ ہماری ایمانی پاور نہیں رہی، تو ان کے اندر یہ اتنی گندی جرأت پیدا ہوئی. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، اس مہینے کے تقدس کو سمجھیں، اس دن کے تقدس کو سمجھیں. اس دن کا اصل سب سے بڑا درس یہ ہے کہ آئیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں آ جائیں. کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا بچے، سب کے سب دین اسلام کی سربلندی کے لیے میدان پر اتر آئیں. یہ اس دن کا جو ہے یہ بہت بڑا درس ہے. تو آج 1 محرم الحرام ہے، تو 1 محرم الحرام یعنی کہ ہمارا اسلامی سال ہے. اسلامی سال کا پہلے مہینے کا پہلا دن ہے. مبارکباد دیں، ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں. کون کہتا ہے اس کو بدعت ہے؟ مبارک ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. اس کو کون بے وقوف بدعت کہہ سکتا ہے؟ بھی آپ کو جمعہ مبارک ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جمعہ کے دن کی برکتیں عطا کرے. آپ کو نیا سال مبارک ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نئے سال میں برکتیں عطا فرمائے. اس کا ترجمہ یہ ہے. تو اس کو بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مبارکباد کہنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں، آپ اپنے نئے سال کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کریں. ہم وہ نا یہودیوں عیسائیوں کی طرح جنوری کو 31 دسمبر کو رات کو 12 بجے آتش بازی دیکھنے کے لیے بیریا ٹاؤن چلے جائیں گے. ہیپی نیو ایئر،
شراب کی بوتلیں کھول کر نیا سال کا آغاز کیا جائے گا، آتش بازی کی جائے گی، فائرنگ کی جائے گی، بے وقوفی، جہالت، عجیب قسم کے معاملات۔ اور بھائی آپ کا نیا سال محرم الحرام 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، جو لکھے گا اس کو، اس کے گھر والوں کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی۔ 50 مرتبہ الرحمن لکھ کر کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، ظالم بادشاہ کے شر سے بھی محفوظ ہو جائے گا، ظالم کے شر سے محفوظ ہو جائے گا، حاسد کے حسد سے محفوظ ہو جائے گا، شریر کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو آج کے دن میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، پورا سال انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔